أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ایک دوسرے کے مدد کرنے میں، ایک دوسرے کے چاہنے میں، ایک دوسرے کے ہمدردی اور خیر میں رکھا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے پیدا کیا، رشتے بنایا تاکہ ان رشتوں میں انسان جکڑے رہے. شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی بہن، چاچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی، خالہ خالو، پھپھا پھوپھی، ان رشتوں نے انسان کو جکڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے. یہ میرے چاچا ہے، اس کے خلاف میں ایسے کام کروں. یہ میرے والد صاحب ہے، اس کے خلاف تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ میری والدہ ہے، میں ان کے طفیل میں دنیا میں آیا ہوں، اس کے خلاف ایسے بول سکتا. یہ میرے بھائی ہے، خونی رشتے ہیں. یہ میری بہن ہے، یہ میرے ماما ہے. ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جکڑ دیا کہ انسان رشتوں کی خیال کرے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ایک مرد ایک عورت سے بنایا، اس کی تخلیق کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون، جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داروں سے بھی ڈرتے رہو. رشتوں سے بھی ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے خلاف کوئی بری بات، غلط بات زبان سے نہیں کہنا. رشتے ناطے نبھانا تمہارے لیے ضروری ہے. رشتہ داری کا خیال کرنا. اور ایک بڑی بات، مومن اپنے کلمہ طیبہ پڑھنے کے حساب سے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، یہ ہمارا ایمان کا رشتہ اس سے جڑ گیا. وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کالا ہو، گورا ہو، ناٹا ہو، لمبا ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، غریب ہو، امیر ہو، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک ایمان کا رشتہ جڑ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسلام کو رشتوں سے جوڑ دیا. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ اصلاح کرنا، بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا. اپنے سگے بھائی سے کس طریقے سے پیش آتے ہو، سگے بھائی کا کتنا خیال رکھتے ہو. اگر بڑے ہو تو چھوٹوں پر شفقت کرتے ہو، اگر چھوٹے ہو تو بڑے کی عزت کرتے ہو. ویسی ساری دنیا میں جو بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ تمہارے بھائی ہو، اس کی خیال کرو. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو رشتوں میں جکڑ دیا، جوڑ دیا.
साथ मिला दिया। इन्हीं रिश्तों की वजह से एक दूसरे की हम अदब व एहतराम करते हैं। और एक बात अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत उल्फत को हर एक के साथ रखने का हुक्म दिया। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के तराजू में बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़, बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ जो होगी वो आपके और हमारे अखलाक होंगे। अखलाक लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उस्वा-ए हसना बना करके भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए नमूना है। तो हमारे अखलाक क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा वज़नी होने वाली है। इन अखलाक की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तो छोड़िए गैरों को भी इज्जत करने का हुक्म दिया, गैरों के साथ रवादारी का हुक्म किया, गैरों के साथ रवादारी का हुक्म किया। एक वाक़या आपको बताता हूँ। यहूद जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, इस्लाम का मुखालिफ है, इस्लाम से हद से ज़्यादा चिढ़ता है। वजह क्या है? यहूदी हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बहुत बड़े पैगंबर हैं, यहूदियत में बड़े बड़े पैगंबर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये बनी है। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदी कहा जाता है। इस्लाम से पहले यही धर्म एक अच्छा धर्म था, आसमानी किताबें इसके पास थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों में पैदा नहीं हुए, बनी इसराइल में पैदा नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में पैदा हुए। उसकी वजह से यहूदी इस्लाम से, मुसलमानों से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नफरत करते हैं। मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाए। एक यहूदी से कर्जा लिया था, यहूदी से कर्जा लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां के सरदार, जिनकी सिफारिश से हम सब के नैया पार होने वाले हैं, जिनकी सिफारिश पर हम जन्नत जाने वाले हैं, उनके घर की ये हालत है। उनके घर के खर्चात पूरा करने के लिए यहूदी से कर्जा लेना पड़ रहा है। यहूदी से कर्जा लिया, टाइम मुतय्यन कर दिया, इतने दिनों में दे दूंगा, नहीं हो सका। वो यहूदी आ गया, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्ती से बात किया कि मोहम्मद मेरे कर्जा वापस करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया कि मेरे पास देने के लिए तो अभी कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तो यहां से जाऊंगा तो अपने कर्जा लेकर के जाऊंगा, मुझे मेरा कर्जा वापस चाहिए, कर्जा मेरा वापस चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तुम चाहो तो मुझे बंधक बना सकते हो। उस यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंधक बनाया, वहीं बिठा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे बैठ करके रहे, यहूदी के पास बैठ करके रहे। जोहर, असर, मगरिब, इशा, अगले दिन की फजर, 5 नमाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नहीं पढ़ाई। उस यहूदी के पास जो बंदी बने हुए थे वहीं पे पढ़े। सहाबाए किराम को ये चीज नागवारी होती है। मेरे आका के साथ एक यहूदी ऐसी हरकत करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पलकों में रखते थे। सहाबाए किराम थूक देते थे तो उस थूक को लेकर के सहाबाए किराम अपने चेहरे में मल लेते, वजू के पानी गिरने तो उस वजू के पानी से अपने चेहरे को, बदन को मल लेते थे। इतनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम को। और उस नबी के साथ एक यहूदी ऐसा हरकत करे, ये सहाबाए किराम को कहाँ बर्दाश्त होता।
صحابہ کرام نے اس یہودی کو آہستہ آہستہ دھمکی دینا شروع کیا، تم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ایسے ہی بندی بنا کر کے رکھا، ہم سب تمہیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں سنی، اس لیے آہستہ آہستہ ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے کس کو؟ یہودی کو۔ کون؟ صحابہ کرام۔ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کیا، ہم تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ دیکھو میں نے اس کا قرضہ دیا ہے، اسے اختیار ہے، جب تک میں اس کا قرضہ پورا نہ کروں وہ مجھے معاف کرے یا بندی بنا کے رکھے۔ تم لوگ اس کو ڈرا نہیں سکتے، اس کو دھمکا نہیں سکتے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ حدیث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے تو اپنے، غیروں کے ساتھ بھی ہمیں محبت اور الفت کو لٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے سامنے سے راستہ ہے، اس راستے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کی جنازہ ہے؟ کہا گیا کہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو یہودی تھا، کافر تھا، اس کے لیے رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے وہ یہودی تھا، اسلام کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوئی، لیکن مجھے افسوس ہے میری امت کا ایک شخص بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلا گیا۔ اتنی عوام سے، لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اسی محبت کا ایک حصہ یہ تھا کہ تم جہاں رہو گے وہاں سے، وہاں کی مٹی سے محبت کرو گے، اس ملک سے محبت کرو گے، اس مٹی سے محبت کرو گے۔ اور اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیلا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کو لے کر کے مسلمان چلتے ہیں، اسلام چلتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے، ہمدردی کرتے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پڑوسی کافر ہے، غیر مسلم ہے، نہیں۔ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ، کفار کی اور کافروں کی تعداد کم ہے، وہاں کے غیر مسلموں سے مسلمانوں نے ہمدردی کیا ہے، ہر جگہ ہمدردی کیا ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ محبت، یہ بھائی چارہ، یہ آپسی اتحاد اتفاق کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، خاص طور پر موجودہ حکومت جو فرقہ پرست حکومت ہے، اس کو یہ چیز کھلنے لگی کہ لوگ اگر ایسے ہی ملتے رہے، آپس میں محبت سے رہے، تو ہمارا زیادہ دنوں تک دانا پانی نہیں رہے گا۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جس سے لوگوں میں ڈیوائڈ ہو، بٹوارا ہو۔ ایسے بہت سارے قانون بنائے، اسی میں سے ایک اہم قانون وقف بل ہے۔ وقف بل کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور غیر مسلم کو بانٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں نفرت بڑھے گی، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے الگ ہوں گے، اور اس کی جو راجنیتی ہے، پوری راجنیتی نفرت پر مبنی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم مسلمانوں کے بھلائی کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں۔ ارے تم کب سے مسلمانوں کے بھلائی چاہتے ہیں؟ جس کی پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے، اس میں ایک مسلم لیڈر نہیں ہے، مسلم نیتا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے بھلائی کی بات کرتا ہے؟ جس نے مسلمانوں کو 12 سالوں تک
طرح طرح سے ستایا، اس کے خلاف قوانین بنایا، وہ مسلمان کی بھلائی اور خیر کی باتیں کرتا ہے؟ جس نے مسلمانوں کو لنچنگ کرنے والوں کو پھول اور مالا پہنایا، وہ مسلمانوں کی ہمدردی کی باتیں کرتا ہے؟ جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار کیا تھا، اس کے بچے کو مارا تھا، ان کے مجرموں کو باہر نکال کر کے اس کو پھول اور مالا پہناتا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی باتیں کرتا ہے؟ یہ اس کو شوبہ نہیں دیتا۔ تو اس نے ہندوستانیوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا، اور اس قانون سے صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں ہے، اس قانون سے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو بھی نقصان ہے۔ اس نے لوگوں کے ایمان لانے پر، کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو آزادی، کوئی شخص کافر بننا چاہتا ہے اس کو آزادی، کوئی کرسچن بننا چاہتا ہے اس کی آزادی ہے۔ ہندوستان کی یہی تو خوبی ہے، یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، اس کی یہی تو خوبی ہے، اپنے مذہب کے تئیں وہ جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، اگر کوئی ناستک بھی بننا چاہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں کی یہ خوبی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے چاہے، اور کوئی شخص اگر اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم بن جاتا ہے، وہ گھر واپسی، واہ کیا بات! اگر مسلمان سے غیر مسلم لڑکی کی نکاح ہو جائے تو یہ لو جہاد، اور اگر ہندو لڑکے مسلمان لڑکی سے نکاح کر لے گھر واپسی۔ یہ دوغلا پن جو چلا رہے ہیں، یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کیا۔ اور ان میں سے ایک سب سے بڑا چیز ہے یہ وقت، پاس تو کر دیا اس نے، ان منافقوں کی بدولت پاس کیا ہے، اکیلے اس کی ہمت نہیں تھی، مودی سرکار کی اکیلے ہمت نہیں تھی اس بل کو پاس کرنے کی۔ ہم جسے اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، نیتیش کمار، نائیڈو، جے چودھری اور چراغ پاسوان، ان لوگوں نے مسلمانوں کو چھڑا گھوما، پیچھے سے چھڑا گھوما، مسلمانوں کو ووٹ لیتے ہیں اور لے کر کے مسلمانوں کے خلاف اس بل میں ان لوگوں نے ساتھ دیا، تب یہ فرقہ پرست حکومت اس بل کو پاس کر سکا۔ پورا اپوزیشن زور لگایا، پورے طریقے سے زور لگایا اس بل کو روکنے کے لیے، لیکن اس نے دونوں صدن سے پاس کرایا۔ پھر بھی ہم نے یہ ہمارے علماء جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ، ان لوگوں نے اس راشٹرپتی بورڈ سے اس بل کو روکنے کی اپیل کی، لیکن چونکہ وہ بھی بی جے پی کی راشٹرپتی، اس نے بھی اس پر سائن کر دیا۔ ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جا پہنچا، 16 تاریخ کو وہاں پر سنوائی ہے، لیکن وہاں سے بھی زیادہ امید نہیں ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے، نہیں۔ جو حق ہے، اصل اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ وہاں سے بھی اگر ہم، آخری امید ہے ہماری، لیکن یہ بات سوچ کر کے چلیے کہ وہاں سے بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے، یہ تو کہنا مشکل ہوگا۔ بس ایک ہی صورت ہے، اگرچہ یہ قانون کی شکل اختیار کر لیا ہے، ہم اس کے لیے سڑکوں پر، اس کے لیے جو ہمیں سنویدھان نے احتجاج کرنے کا آزادی دیا ہے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے اپنا پرزور احتجاج کریں۔ اگر اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، ہر طرح طرح کی جگہ، الگ الگ جگہوں سے احتجاج ہو رہا ہے، دباؤ تو بنائی جا رہا ہے۔ اس نے قانون کو پاس کر لیا، قانون بننے کے بعد جو اب صورتحال سامنے آ رہی ہے دیکھ کر کے اس کو بھی بھیاوا ہو رہا ہے، تو اس چیز کو ہمیں اور سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ مشرقی بنگال ہے، کیرلا ہے، آسام ہے، خود حیدرآباد ہے، ان جگہوں سے لوگ احتجاج کے تصاویر آ رہے ہیں، اس سے کسی قدر راحت اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دباؤ حکومت پر پڑے گی۔ جس طریقے سے کسانوں کے بل حکومت نے بنانے کے بعد واپس کیا تھا،
یہ بل بھی اسے واپس دینا پڑے گا۔ ہم مسلمان جائیداد دینے والے مسلمان جائیداد مسلمانوں کی، غیر مسلم کی اس میں کیا کام ہے؟ کسی مندر کے یا مٹھ کے جو ان لوگوں کے تھرو چلتا ہے اس میں کوئی مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ جب اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، تم ہمارے وقت میں بھی غیر مسلم کو کیوں رکھو گے؟ کیوں رکھو گے؟ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ تم ہمارے اوقاف کو ہڑپنا چاہتے، ہڑپ کر کے تم اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تمہارا ایک دوست کا جو گھر ہے اصل میں 800 کروڑ کا گھر، اس گھر کو بچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ امبانی کا جو گھر ہے خود وقف کی زمین، یتیم بچوں کے لیے وہاں پر یتیم خانہ بنانا تھا، اس جگہ پر اس نے اپنا مکان بنایا۔ خیر، تو ہم جھکنے والے انشاءاللہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو بھی صورتیں کرنی پڑی وہ ساری صورتیں ہم کریں گے۔ اور یہ جو تم نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تفریق ڈالا ہے، اسلام اور غیر مسلم کے درمیان جو آپس میں میل محبت سے رہتے تھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو بانٹنے میں بہت دیر لگے گی، بہت دیر لگے گی، لیکن انشاءاللہ تمہارے ارادے جس طریقے سے، جس نیت سے تم نے کیا ہے وہ کامیاب نہیں۔ مرنا تو تم کو بھی ہے، ہر فرعون کے لیے غصہ ہے، اور ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملنی ہے۔ اور ابھی تھوڑے دن پہلے، ہفتہ دن پہلے رام نومی ان لوگوں نے یاترا نکالا۔ یاترا کا نام ہے شوبھا، شوبھا یاترا۔ تمہارا یاترا مسجدوں کے پاس آ کر کے ختم ہو جا رہا ہے۔ یاترا تو پہلے بھی نکل رہے تھے، مسجدوں کے پاس آ کر کے ہوڈلم مچانا، یہ کہاں کی تمہاری انسانیت ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہاری طرف سے منظوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر حکومت سخت ہو جائے تو اس کی مجال نہیں ہے مساجد کے سامنے ایسی حرکت کرنے کی۔ پہلے یہ فرقہ پرست حکومت سے پہلے یاترا نکلتے تھے، مساجد کے پاس سے گزرتے تھے، وہاں پر اپنے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر کے خاموشی سے آگے نکلتے تھے، نکلنے کے بعد پھر وہ آگے جاتے تھے۔ اتنا ادب احترام تھا ان کے اندر۔ اب ان لوگوں کو جو بھارے کے ٹٹو ہے لا کر کے تم ان لوگوں کو لا رہے ہو، اور ہمارے درگاہوں پر چڑھ کر کے وہ جھنڈا لہرانا چاہ رہا ہے، بھگوا جھنڈا لہرانا چاہ رہا ہے، مساجد کے گیٹوں میں جھنڈا لگوانا چاہ رہا ہے۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کو کہاں سے پاور مل رہی ہے؟ اس کو پاور تم دے رہے ہو، اس کو تم اکسا رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتیں حال ہو رہی ہیں۔ پہلے ہولی منائی جاتی تھی اور اس سال ہولی منائی گئی، دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے۔ اس سال ہولی کے دن ہمارے مساجدوں پر کرپال لگایا گیا، مساجد کو ڈھانپا گیا۔ کیوں یہ صورتحال پیش آئی؟ تمہارا تہوار ہے تم مناؤ، گھر میں مناؤ، مساجد کے پاس آنے کی کیا ضرورت تم کو؟ ہم اپنے عید کی نماز روڈوں میں نہیں پڑھ سکتے، تم جو ہے نا ہولی منانے کے لیے پورے روڈوں کو صاف کر دے رہے اور پورے روڈوں کے پاس جو مساجد ہے مساجد کو ڈھانپ دے رہے۔ یہ دوگلا پن ہے، یہ بہت دوگلا پن ہے۔ اس کے ذریعے سے اس نے ہم سب کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم سب کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جاتی تھی، ہر قسم کے لوگ، ہر طریقے سے لوگ ہیں، لیکن میل محبت سے رہتے ہیں۔ اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے، تو ہماری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ یہ بل اگرچہ پاس ہو گیا ہے، لیکن اس بل حکومت کو واپس لینا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہنے سن سے آمین یا رب العالمین۔